اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا غصہ ٹھنڈا کرنے والی تسبیح پورے دن میں ایک مرتبہ ضرور پڑھیں، پورا دن اللہ کی رحمت بارش کے قطروں کی طرح برسے گی۔ ناظرین، دنیا کے ہر کونے میں ہر انسان کسی نہ کسی پریشانی، تنگی یا دکھ سے گزر رہا ہے۔ کوئی مال کی تنگی میں ہے، کوئی رشتوں کی الجھنوں میں ہے، کوئی صحت کے مسائل میں ہے اور کوئی دل کی بے چینی میں ہے۔ انسان پر جب ہر دروازے دستک دے کر مایوس ہو جاتا ہے تو ایک در ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا، اور وہ اللہ کا در ہے۔ وہ رب جو اپنی رحمت کو اپنے غضب پر غالب رکھتا ہے، وہ رب جو اپنے بندے کی صرف ایک آہ پر اپنا قہر واپس کھینچ لیتا ہے۔ اللہ رب العزت کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام الرحمن ہے، یعنی نہایت مہربان۔ اسی طرح الغفور اور الحلیم بھی اس کی رحمت و بردباری کو ظاہر کرتے ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ جبار، قہار اور منتقم بھی ہے۔ جب بندہ حد سے تجاوز کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، گناہوں کی دلدل میں اترتا جاتا ہے تو کبھی کبھی رب کائنات غضبناک بھی ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اپنے کلام میں ایسے راز چھپا دیے ہیں جن کو ہم تسبیحات کہتے ہیں، اور یہ وہ الفاظ ہیں کہ جنہیں پڑھ کر نہ صرف بندے کے گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ اللہ کا غضب بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور اس کی رحمت بارش کے قطروں کی طرح برسنے لگتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ کی رحمت اس پر چھا جاتی ہے، فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور اللہ کی ناراضی دور ہو جاتی ہے۔ ایک ایسی ہی تسبیح جس کا ذکر احادیث میں آیا ہے وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور ناظرین، یہ دو جملے اللہ کے وہ کلمات ہیں جو اس کے سب سے پسندیدہ الفاظ میں سے ہیں۔ ان کلمات کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں کلمات اللہ کو بہت محبوب ہیں، زبان پر ہلکے، میزان میں بھاری اور اللہ کے نزدیک محبوب ہیں۔ ناظرین، یہ تسبیح نہ صرف بندے کے گناہوں کو مٹاتی ہے بلکہ اللہ کے غصے کو بھی ٹھنڈا کرتی ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس نے دن میں ایک مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھا، اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ تو ناظرین، یہ تسبیح ایک ایسا روحانی عمل ہے جو نہایت آسان ہے مگر اس کا اثر بے حد گہرا ہے۔ اللہ رب العزت کو جب اس کے بندے کی عاجزی، ندامت اور ذکر محسوس ہوتی ہے تو وہ فوراً اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، اور ایسے وقت میں جب دنیا فتنوں سے بھری ہوئی ہے، انسان گناہوں کی آلودگی میں گھرا ہوا ہے اور نافرمانی عام ہو چکی ہے، تو بھائیوں اور بہنوں، ہمیں ان تسبیحات کی طرف پلٹنے کی اشد ضرورت ہے۔ جو تسبیح اللہ کا غصہ ٹھنڈا کر دے، وہی تسبیح ہماری زندگی کے بگڑے حالات سنوار سکتی ہے، ہماری دعاؤں کو مقبول کروا سکتی ہے اور ہماری آخرت کو روشن بنا سکتی ہے۔ دنیا میں بے شمار قوتیں ہیں، بے شمار طاقتیں ہیں، حکومتیں ہیں، لیکن ان سب سے بالا اور برتر ذات صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہے۔ وہ خالق ہے، مالک ہے، رب ہے، رازق ہے، وہی قہار بھی ہے، رحمان بھی ہے، اور اس کا ہر فعل عدل پر مبنی ہے، ہر فیصلہ حکمت سے بھرپور ہے، اور اس کی ہر صفت ایک مکمل حقیقت ہے۔ مگر انسان کی عقل اکثر ایک سوال میں الجھتی ہے کہ کیا اللہ صرف رحم کرنے والا ہے یا وہ ناراض بھی ہو سکتا ہے؟ تو ناظرین، اللہ کے غضب اور اس کی رحمت کا قرآن و حدیث کی روشنی میں موازنہ کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت غضب یعنی ناراضگی قرآن مجید میں کئی مقامات پر بیان ہوئی ہے، لیکن یہ بات انتہائی اہم ہے کہ اللہ کا غضب کبھی بغیر وجہ کے ظاہر نہیں ہوتا۔ وہ اپنی مخلوق پر بے حد مہربان ہے، مگر جب انسان سرکشی، نافرمانی اور ظلم کی حد پار کر لیتا ہے تو اللہ کے غضب کی چنگاریاں بھڑک اٹھتی ہیں۔ اگر ہم قرآن میں اللہ کے غضب کا بیان دیکھیں تو سورۃ البقرہ میں ارشاد ہوتا ہے، اور ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا، یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے، نبیوں کو ناحق قتل کرتے اور نافرمان اور حد سے بڑھنے والے تھے۔ یہ آیت یہود کے اعمال پر نازل ہوئی جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کے باوجود انکار کیا اور حد سے تجاوز کیا۔ اسی طرح سورۃ المائدہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ تم ان میں سے بہتوں کو دیکھو گے کہ وہ کافروں سے دوستی کرتے ہیں، یقیناً وہ جو کچھ کرتے ہیں وہ برا ہے، جس پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے،
اور وہ ہمیشہ کے لیے عذاب میں رہیں گے۔ اسی طرح سورۃ الفتح میں ارشاد باری تعالی ہے، اور ان پر اللہ کا غضب ہے اور اس نے ان پر لعنت کی اور ان کے لیے جہنم تیار کی، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ تمام آیات اس حقیقت کو واضح کرتی ہیں کہ اللہ کا غضب ناحق نہیں ہوتا، بلکہ کفر، ظلم، نفاق اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے بعد ہی ظاہر ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ کی رحمت ہر چیز پر غالب ہے۔ جہاں قرآن میں اللہ کے غضب کا ذکر موجود ہے، وہیں اس کی رحمت کا بیان کئی گنا زیادہ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ کی رحمت اس کی غضب سے کئی زیادہ ہے، اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے رحمت کو 100 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ دنیا میں رکھا جس سے مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے، باقی 99 حصے اس نے اپنے لیے محفوظ رکھے ہیں قیامت کے دن کے لیے۔ اسی طرح قرآن میں اللہ کی رحمت کا بیان سورۃ الاعراف میں اس طرح ہے کہ میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے۔ اور ناظرین، یہ وہ آیت ہے جو اللہ کے اس فرمان کو بیان کرتی ہے کہ وہ اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے، چاہے وہ کتنے ہی گناہگار کیوں نہ ہوں۔ اسی طرح سورۃ الزمر میں ارشاد ہوتا ہے، کہہ دو اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور ناظرین، یہ آیت ان سب گناہ گاروں کے لیے امید کی کرن ہے جو توبہ کے دروازے پر آنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح سورۃ النحل میں ارشاد باری تعالی ہے، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو تو ان کو شمار نہ کر سکو گے۔ یہ اس کی رحمت کی وسعت کا اظہار ہے جو ہر لمحہ ہمارے ارد گرد ہے۔ اللہ کی رحمت کے بیان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث قدسی روایت ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب آ چکی ہے۔ ناظرین، یہ حدیث نہایت اہم ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالی خود اپنی صفت رحمت کی برتری کا اعلان فرما رہا ہے، اور یہ اعلان ہمیں مایوسی سے نکالتا ہے اور توبہ کی امید دلاتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، انسان جب ذکر الہی سے دور ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی میں بے برکتی، بے چینی اور مصیبتیں بڑھنے لگتی ہیں۔ اللہ کی ناراضگی صرف گناہوں سے نہیں بلکہ غفلت سے بھی ظاہر ہوتی ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں تسبیح کا کمال سامنے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے، اور اللہ کی تسبیح کرو صبح اور شام۔ ناظرین، تسبیح اللہ کی یاد ہے، اس کا جلال ہے، اس کے حضور عاجزی کا اظہار ہے، اور جب بندہ رب کو پکارتا ہے تو اللہ کا قہر نرمی میں بدل جاتا ہے۔ یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے جہاں انسان کے اعمال اسے اللہ کی رحمت کے قریب بھی لے جا سکتے ہیں اور اس کے غضب کے قریب بھی لے جا سکتے ہیں، لیکن اللہ نے ہر لمحہ بندے کو واپس پلٹنے کا موقع دیا ہے، اور یہ موقع توبہ، دعا اور ذکر کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ دنیاوی زندگی میں ہم جب کسی طاقتور کے در پر جاتے ہیں تو اس سے بات کرنے کا ایک خاص طریقہ، آداب اور الفاظ ہوتے ہیں، لیکن جب ہم رب العالمین کے دربار میں حاضری دیتے ہیں تو وہ سب سے زیادہ محبت کرنے والا، سب سے زیادہ سننے والا اور سب سے زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ اس رب کو راضی کرنے کے لیے جو سب سے خوبصورت ذریعہ ہے وہ تسبیح ہے۔ تسبیح صرف زبان سے ادا کیے جانے والے الفاظ نہیں، بلکہ یہ دل کا جھکاؤ، روح کا جھکاؤ اور اللہ کی عظمت کا عملی اعتراف ہے۔ تسبیح عربی لفظ سباح سے نکلا ہے جس کے معنی ہے اللہ کی پاکی بیان کرنا، اسے ہر نقص، کمی اور عیب سے پاک ماننا، اور تسبیح کے ذریعے ہم اللہ کی بڑائی، عظمت اور کمال کو مانتے ہیں۔ اور جب بندہ دل سے اللہ کی تسبیح کرتا ہے تو زمین، آسمان، ہوا، پانی، حتیٰ کہ کائنات کی ہر چیز اس کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ! تسبیح ایک ایسا عمل ہے جو دل کو اللہ کے قریب اور زندگی کو بابرکت بناتا ہے، اور قرآن مجید میں تسبیح کا ذکر تقریباً ہر دوسرے پارے میں آتا ہے۔ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ اللہ کی تسبیح کی ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ اسی طرح سورۃ الحشر میں آیا ہے کہ وہی اللہ ہے جس کی تسبیح ہر چیز کر رہی ہے، اور سورۃ الطٰہٰ میں بیان ہے، تو اپنے رب کی تسبیح کر صبح اور شام اور رات کے کچھ حصے میں بھی۔ اور یہ آیات ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ تسبیح کوئی اختیاری عبادت نہیں ہے بلکہ ایک فطری عمل ہے۔ اگر انسان نہ کرے تب بھی کائنات اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ
جس طرح اپنی ذات میں بے مثل اور بے مثال ہے، اسی طرح اس کی ہر صفت ازلی اور ابدی اور لامحدود ہے۔ تاہم ناظرین، اس کی صفت رحمت کی کیا کہنے کہ اس کی صفت رحمت سب سے بڑھ کر ہے، اور خود قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ میری رحمت وسیع ہے ہر شے پر۔ حاملین عرش مومنین کے حق میں اللہ کے حضور بخشش کی دعا کرتے وقت کہتے ہیں کہ اے پروردگار، تیری رحمت ہر چیز پر پھیلی ہوئی ہے، بس تو بخش دے ان لوگوں کو جو توبہ کرے۔ بخاری اور مسلم کی یہ حدیث بھی اللہ کی رحمت کا مظہر ہے کہ جو شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے، اگرچہ وہ شخص اپنے ارادے پر عمل نہ کر سکے، اور اگر وہ اپنے ارادے کے مطابق نیک کام کر لے تو اسے 10 نیکیوں کے برابر بلکہ 700 یا 700 سے بھی زیادہ نیکیوں کا ثواب دیا جاتا ہے۔ جبکہ دیکھیے، اس کے برعکس اگر کوئی شخص برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے حساب میں وہ برائی نہیں لکھی جاتی، بلکہ اگر وہ برائی کے ارادے پر عمل نہیں کر پاتا تو اسے ایک نیکی کا ثواب ملتا ہے، اور اگر وہ اپنے برے ارادے کے مطابق برائی کر گزرے تو اس کے نامہ اعمال میں صرف ایک ہی برائی درج کی جاتی ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے، وہ اپنے بندوں کی خطائیں معاف کرنا چاہتا ہے اور نیک کاموں پر زیادہ سے زیادہ ثواب دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جو کوئی ایک نیکی لاتا ہے اس کے لیے 10 گنا اجر ہے، اور جو کوئی ایک برائی لاتا ہے تو اسے بس اس کی جزا ملے گی اور لوگوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو ناظرین، ان سب روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہے، بس اس کی رحمت کا دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس 100 رحمتیں ہیں، اور ان میں سے ایک رحمت اس نے جن، انسان، چوپایوں اور زہریلے جانوروں میں بھیجی ہے، اور اسی رحمت کے سبب سے وہ آپس میں پیار، محبت اور مہربانی کرتے ہیں، جبکہ 99 رحمتوں کو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے لیے اٹھا رکھا ہے کہ وہ ان سے اس دن اپنے بندوں پر رحم کرے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص جس نے کبھی کوئی نیک کام نہیں کیا تھا، موت کے وقت اپنے گھر والوں سے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، پھر آدھی راگ جنگل میں اڑا دینا، آدھی دریا میں بہا دینا۔ خدا کی قسم، اگر اللہ نے مجھ پر قابو پا لیا تو وہ مجھے ایسا عذاب دے گا جیسا دنیا میں پہلے کسی کو نہ دیا ہوگا۔ جب وہ بندہ مرا تو اس کے بیٹوں نے اس کی وصیت کے مطابق عمل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے دریا کو حکم دیا اور اس کے اندر کی راکھ جمع کی، پھر جنگل کو حکم دیا اور اس کے اندر کی راکھ جمع کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے عرض کیا، پروردگار، تیرے خوف کی وجہ سے، اور تو یہ بات خوب جانتا ہے۔ اس پر اللہ نے اسے بخش دیا، اگرچہ اس شخص کی وصیت غلط تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے اس خوف کی وجہ سے اسے بخش دیا جو اسے قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے تھا۔ پس اللہ تعالیٰ سے خوف کھانا بھی اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو ایک کتاب لکھی جو اس کے پاس عرش پر محفوظ ہے۔ اس کتاب میں یہ الفاظ ہیں کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی ہے۔ گویا اللہ کی رحمت کی کوئی حد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے اس سے کئی زیادہ محبت ہے جتنی ایک ماں کو اپنے بچے کے ساتھ ہوتی ہے۔ ایک دفعہ جب ایک عورت کو اپنے بچے کے ساتھ والہانہ محبت کرتے دیکھا تو رسول علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ کیا تمہارے خیال میں یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہرگز نہیں۔ اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اپنے بندوں پر اس سے زیادہ رحم کرنے والا ہے جتنا یہ عورت اپنے بچے پر مہربان ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، پروردگار اپنے بندوں پر مہربان ہے، پھر بھی انسان اپنی بری روش، سرکشی اور نافرمانی کی وجہ سے عذاب کا مستحق بن جائے تو اس سے بڑی بدبختی، اس سے بڑی محرومی اور کیا ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم کسی غزوے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جماعت کے قریب سے گزرے اور پوچھا کہ تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہم مسلمان ہیں۔ اس جماعت میں ایک عورت ہانڈی پکا رہی تھی اور اس کا بیٹا اس کے پاس تھا۔ جب آگ کا شعلہ بلند ہوتا تو عورت لڑکے کو پیچھے ہٹا لیتی۔ پھر عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ کیا آپ اللہ کے رسول ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ عورت نے کہا،
میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا اللہ بہت رحم کرنے والا نہیں؟ فرمایا ہاں۔ عورت نے پھر کہا کہ اللہ اپنے بندوں پر اس سے زیادہ رحم کرنے والا نہیں ہے کہ جتنا ایک ماں اپنے بچوں پر رحم کرتی ہے؟ فرمایا ہاں۔ عورت نے پھر کہا کہ ماں تو اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈال سکتی۔ ناظرین، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر جھکا لیا اور روتے رہے، پھر سر اٹھا کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر عذاب نہیں کرتا سوائے ان لوگوں پر جو سرکش ہیں، یعنی اللہ سے سرکشی کرتے ہیں، اس کا حکم نہیں مانتے اور لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کرتے ہیں۔ جن احادیث میں اللہ تعالیٰ کی بے پایاں رحمت اور مغفرت کا مطلق ذکر ہے، وہاں یہ بات بھی حقیقت ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا وہ گناہ ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک سے زائد مقامات پر دو ٹوک انداز میں فرما دیا ہے کہ شرک اللہ کے نزدیک ناقابل بخشش گناہ ہے۔ پس کسی انسان کا اللہ تعالیٰ کی بے پایاں رحمت اور بخشش کے باوجود اللہ کے عذاب کا مستحق ہو جانا بھی عین ممکن ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بے پایاں رحمت اور مغفرت کا امیدوار ہونے کے لیے لازم ہے کہ بندہ اپنے آپ کو نیک اعمال اور توبہ اور استغفار کے ذریعے اس کا اہل بنانے کی کوشش کرتا رہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کی حتی الامکان کوشش کرے، اللہ کے غضب کو دعوت دینے والے کام نہ کرے، استغفار کو اپنا شعار بنائے، شرکیہ امور سے سخت اجتناب کرے، کیونکہ شرک بندے کو اللہ کی بے پایاں رحمت سے محروم کر دیتا ہے، اور قرآن مجید میں آتا ہے کہ بے شک جس نے شریک ٹھہرایا اللہ کا، پس حرام کی اللہ نے اس پر جنت اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ تو محترم ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ چونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت تمام درودوں میں سب سے زیادہ ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند فرماتے تھے، لہٰذا کوشش کیجئے کہ آپ بھی درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے آئیے ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ کی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ روز 1 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنا شروع کریں، اور اللہ کے غضب سے امان، دل کو سکون، زندگی میں برکت اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بن جائے گی انشاءاللہ۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے اپنے فضل و کرم سے بن مانگے عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اپنے رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا انتہائی طاقتور صفاتی نام یا رحمانو کمنٹ باکس میں ضرور لکھتے جائیے گا، کیونکہ جب اللہ کو اس طاقتور صفاتی نام سے پکارا جاتا ہے تو اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، اور پھر اللہ سے جو کچھ مانگا جائے اللہ پاک ضرور عطا فرماتا ہے۔ تو یا رحمانو کمنٹ باکس میں ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔